إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, मैंने आप हजरात के सामने सूरत तहरीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला
مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے اور سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا کہ ایمان والوں، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تابا یتوبو کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہ سے پکی اور سچی توبہ کیجیے۔ توبہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ کوئی انسان ہے، کسی جگہ پر جا رہا ہے، اب کسی ایک غلط راستے پر نکل گیا ہے، جانا اس نے ایک طرف تھا لیکن وہ کسی غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو جب یہ جو توبہ کا لفظ ہے، یہ شرعی اصطلاح میں یہ گناہ کی معافی کے لیے اپنے آپ کو شرمندہ کر کے اللہ کے سامنے جب انسان رکھتا ہے کہ انسان پہلے تو غلط راستے پر چلا گیا تھا، بہت آگے نکل گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پلٹ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تو جب انسان غلط راستے پر جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ واپس آتا ہے، اسے کہتے ہیں رجوع کرنا، پلٹنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، غلط راستے پر چل پڑا، تو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، توبۃ نصوحا، اور پکی اور سچی توبہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رب کی طرف رجوع کرے، سچے دل سے، خالص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان معافی مانگے۔ میرے بھائیو، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، خطا ہر انسان سے ہوتی ہے، نافرمانی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم خطا کار ہے، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اور فرمایا ان گناہ گاروں میں وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ان خطا کاروں میں جو سب سے بہترین ہے وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ توبہ کرتا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین شخص کون ہے؟ گناہ گاروں میں سے بہترین وہ ہے جو جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور جو بندہ معافی نہیں مانگتا، حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ۔ اب انسان سے، مومن بندے سے غلطی ہوئی ہے، سیاہ نقطہ لگ گیا، لیکن اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے استغفار طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل سے وہ سیاہ جو نقطہ تھا، جو دھبا تھا، اسے دھو دیا جاتا ہے، اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان غلطی کرتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے اور غلطی کرتے چلا جاتا ہے، حتی یعلو قلب، یہاں تک کہ اس کا پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے دل میں اگر ایک غلطی کی، ایک نقطہ لگ گیا، دو غلطی کی، دو نقطے، اب غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، رب کا نافرمان بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، فَإِن زَادَ
غلطیوں کو کرتا گیا ہے، فرمایا کہ حتی یعلو قلبہ، اس کے دل پہ سیاہی چھا جاتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک پھر اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پھر اس آیت کی طرف اشارہ کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، جو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ اللہ کیسے نافرمان بن چکے ہیں، ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، آج ہم سے بھی اگر غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، رب کے سامنے آئیے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیجئے، رب سے رجوع کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، غلطیاں انبیاء سے بھی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جو غلطی ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ جنت میں رہیں، لیکن یہ جو خاص درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر آپ اس درخت کے قریب چلے گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ۔ اب اللہ نے منع کیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا، لیکن شیطان ہے یہ انسان کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کہہ دیا، رجیم کہہ دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمنی سمجھو۔ اس کی دشمنی کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، جا کر قسمیں کھاتا ہے، قسمیں کھا کر کہتا ہے فَتَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اگر آپ لوگوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، کھا لیا، تو آپ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ انہیں خواب دکھا رہا ہے، انہیں آنے والی اور جنت کے پکے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، قسمیں کھا کر اس کو مطمئن کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے۔ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی باتوں میں آ گئے، غلطی ہو گئی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے معاف کیا؟ پھر کچھ کلمات سکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا جب میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے گی تو تم نے اسے لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر تم پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب غلطی ہو گئی، اب پھر انہوں نے رجوع کس سے کیا؟ توبہ کس سے مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کہا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو معاف کون کرے گا؟ وترحمنا، اللہ پر رحم کرنا، اگر رحم نہیں کیا لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی میں بتا یہ رہا تھا، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، خطا ہر کسی سے ہوتی ہے، نبیوں سے بھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو اللہ سے رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اب دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھڑا رہے تھے، چھڑاتے کہ ایک مکہ مار دیا، وہ بندہ مر گیا،
اب پھر غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اب رجوع کس سے کیا ہے؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ خطا ہو گئی ہے، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ فغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، رب کی نافرمانی ہوئی۔ اتنی بڑی نافرمانی نہیں تھی جتنے بڑے آج ہم گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ دیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ سے معافی نہ مانگتے، تو إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں۔ انہوں نے رجوع کس سے کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، نہ تیرا کوئی برابر ہے، نہ تیرا کوئی ہمسفر ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے، نہ تو کسی سے دینا ہے، نہ تیرا کوئی بیٹا ہے۔ تو یہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو میرے بھائیوں میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان بہک جاتا ہے، شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ جب اللہ سے ہم دور چلے گئے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد چند دن باقی ہیں اور زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے کتنی میتیں دیکھی ہیں، کتنے جنازے اسی مسجد میں پڑے ہیں۔ دوسرے مساجد کی میں باتیں نہیں کرتا، اسی مسجد میں جوان لوگوں کے ہم نے نماز جنازے پڑھے ہیں، ہم انہیں دفنا کر آئے ہیں، ہم انہیں قبروں میں اتار کر آئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں رمضان نصیب نہیں ہوا، ان کی زندگی میں رمضان نہیں آیا۔ آج اگر ہمارے پاس ابھی موقع ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے کچھ اور لوگ بھی چلے جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا کہ جس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی، نہ تاخیر ہوتی ہے، نہ تقدیم ہوتی ہے، نہ ایک منٹ اس کی جان پہلے نکلے گی، نہ ایک منٹ بعد میں نکلے گی، جو اس کا ٹائم ہے، جو مقرر ہے، جو طے ہو گیا ہے، اس سے پہلے نہیں جا سکتا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر ہمیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہم بڑی سستیاں کرتے ہیں، ہم بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے دنیا کو مقدم کیا ہوا ہے، ہم اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اس دنیا کے پیچھے لگے پڑے ہیں، اس قدر لگے پڑے ہیں، ہمیں صرف دنیا کی فکر ہے، ہمیں دنیا کی چیز مل جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، رسول کیا فرماتا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، دین ہمیں کس چیز کا سبق دیتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
ہمیں صرف دنیا کی کچھ مال و متاع چاہیے، دنیا کی چیزیں چاہیے، جاتی ہے تو چلی جائے، نماز چلی جائے، فجر چلی جائے، ظہر چلی جائے، ساری نمازیں چلی جائے، رمضان آتا ہے تو آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ہم دس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اعمال سے ہم لگتے نہیں، مسلمان ہے، ہماری یہ مسجد ہے، لگتے ہی نہیں، مسلمانوں کی آبادی میں موجود ہے۔ کیوں؟ مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں، ہوٹل بازار بالکل آباد ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف اللہ کے گھر میں آنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اگر رونا پیٹتے ہیں مہنگائی کا، پریشانیوں کا، یہ رونا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہماری تیاری کیا ہے، ہم نے اعمال کتنے کیے ہیں، ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ کبھی میرے بھائیوں رات میں تنہائیوں میں بیٹھ کر کبھی سوچئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنی زندگی کو سامنے سے دیکھیے کہ میری زندگی میں عبادات کتنی ہے، میں نے اچھے کام کتنے کیے ہیں، میں نے گناہ والے کام کتنے کیے ہیں۔ میرے بھائی اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ اگر یہ زندگی گناہ گاری میں نکل گئی، اگر یہ زندگی نافرمانیوں میں نکل گئی، اگر یہ زندگی ایسے ہی چلی گئی، پھر ہم رب کے سامنے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تو میرے بھائیو جتنی سستیاں ہوگی، جتنی خطائیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رب کے سامنے حاضری دیجئے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، فرمایا میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتیاں کر کر کے اب تھک چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں، اگر ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، میں نے وضاحت مثالیں پیش کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو میرے بھائیوں انبیاء نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آج ہم سے غلطی ہوتی ہے، آج ہم سے خطا ہوتی ہے، آج ہم سے نافرمانی ہوتی ہے، تو ہم نے بھی اسی اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے ان کی زندگیاں قتل و غارت سے بھری ہوئی تھی، نافرمانیوں سے بھری ہوئی تھی، ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ آپ کی دعوت بھی اچھی ہے، آپ کا کام بھی اچھا ہے، لیکن ہم اتنے بڑے ظالم، اتنے بڑے قاتل، یعنی کہ ہمارے بہت گناہ ہے، بہت نافرمانی ہے، کیا ہمارے بھی کوئی معافی ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، فرمائے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی بندہ غلطی کرتے ہمارے ساتھ تو ظلم کرتے، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے کیسے آ گیا ہے، اس کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ وہ رب کیا کہتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایک صحرا میں جا رہا ہے، ایک اس کی سواری ہے، اس کے اوپر ذات راہ ہے، وہ جاتا ہے صحرا میں، جاتا ہے، جا کر وہاں پہ کچھ آرام اس کی غرض سے لیٹ جاتا ہے تو اس کی سواری وہاں سے گم ہو جاتی ہے۔ اب جیسے وہ دوبارہ اٹھتا دیکھتا اس کی سواری گم ہے، نظر نہیں آتی ہے،
اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ صحرا ہے، کوئی انسان نامی چیز نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کا کھانا بھی اسی پر تھا، پینا بھی اسی پر تھا، سواری بھی وہی تھی، اسی پر سفر کر کے آیا تھا، جہاں جانا تھا سفر کر کے جانا تھا۔ اب اس نے سوچا، اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اب وہ کیا سوچتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں، یہاں پہ مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ پھر تھوڑا سا لیٹتا ہے، اس کے بعد جب وہ دوبارہ آنکھ اس کی کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی موجود ہے، اس کا زاد راہ بھی موجود ہے، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ہم ایسے علاقے میں ہیں جہاں ہم پیدل سفر نہیں کر سکتے، سواری کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے، مسافت بہت دور ہے، کھانا پینا ہمارا اسی پر تھا، کوئی گھر موجود نہیں ہے، صحرا ہے، اگر وہاں پہ ہماری سواری گم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور جب پھر وہ سواری مل جائے تو کس قدر خوشی ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جس کو سواری ملی ہے یہ اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے، خوشی کے مارے اس کے زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ انت ربک، اے اللہ تو میرا رب ہے، اور میں وانا عبدی، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی کے مارے اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب رب سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے۔ ہم تو خوش نہیں ہوتے، ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمارے کوئی گستاخی کر دیتا ہے، ہمارے ماں باپ کے لیے کوئی غلط جملے استعمال کر لیتا ہے، ہم اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ میرا رب ہے، یہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، فرمایا یہ میرا نافرمان بندہ ہے، یہ گناہگار بندہ ہے، یہ آج میرے پاس چل کر آیا ہے، یہ مجھے رب سے معافی مانگتا ہے تو میں رب سے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج اپنی زندگی کو دیکھیے، اپنی زندگی جتنے بھی ہے، جتنے گناہ ہو گئے، آج اللہ کے سامنے پیش کیجئے، آج رب رحمان کے سامنے پیش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جواب دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے جب آپ سے سوال کرے، میرے بارے میں سوال کرے تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت زیادہ قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ آج میرے بھائیو، جن کی کوئی نہیں سنتا، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم ان کے سامنے جا کر جھک جاتے ہیں، ان کے سامنے جا کر شرک کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں جواب بھی دیتا ہوں جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے، لیکن ہم اس کے در کو چھوڑ کر ہم غیر کے در پہ چلے جاتے ہیں، غیر کے در پہ جا کے اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں، غیر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، رب کی طرف آ جائیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، جو بھی چیز مانگنی ہو۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب کوئی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کوئی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کیجئے۔ تو میرے بھائیو، جتنی غلطیاں ہو گئی، جتنے گناہ ہو گئے، جتنی خطائیں ہو گئی، رب سے سوال کیجئے، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ساری زندگی گناہگاری میں نکل گئی ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ آپ ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائیے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور آنے والی زندگی کے لیے اللہ سے وعدے کیجئے کہ انشاءاللہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، دین اسلام کے خلاف نہیں جائیں گے، دین اسلام پر عمل کریں گے۔ اور میرے بھائیو، وہ دن دور نہیں ہے
کہ پھر رب کی طرف سے کوئی فرشتہ آ جائے گا، ہمیں اس دنیا سے جانا ہوگا، ہم معافی مانگ چکے ہوں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہوگا، اور معاف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔